اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے ولی درویش کے پاس گئے ہیں، جس کا انکار کرتا ہے مرزا محمد علی انجینئر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، موسیٰ نے کوئی علم نہیں سیکھا حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، اور اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھنا ہے۔ یہ 18 نمبر سورہ ہے، اور اس میں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے برسوں چلتا رہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا مچھلی نے۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ جو ساتھ غلام تھا اس سے کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ، اور اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے، میں تھک گیا ہوں اور میرے لیے کھانا لاؤ۔ تو اس غلام نے کہا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا، ایک پچھلی منزل پہ آرام کیا تھا، تو میں مچھلی وہیں پر بھول گیا۔ مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ یہ شیطان کا یہاں پر لفظ آیا ہے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ یہ غلام کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ غلام جو آپ کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، وہ غلام پیچھے پیچھے، وہ قدموں کے نشان دیکھتے پیچھے کو آ رہے تھے۔ تو وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے، جب وہاں پر پہنچے جہاں مچھلی نے راستہ بنایا ہوا تھا، یہ قرآن مجید ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت دی تھی، وہ اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، علم لدنی دے رکھا تھا اس کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے بندوں میں سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے، علم لدنی، اگر آپ مجھے سکھائیں تو میں آپ کے پاس رہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی تو نہیں سکتے۔ یہ حضرت خضر نے کہا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ حضرت خضر نے کہا ہے موسیٰ جس علم کی تجھے خبر ہی نہیں ہے تم صبر کیا کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ یعنی کہ آپ جو مجھے سکھائیں گے میں لے لوں گا، میں بولوں گا نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ یعنی کہ یہ موضوع تو لمبا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا مجھے علم سکھائیے۔ یہ نبوت گئی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ خضر علیہ السلام اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں جس کے پاس موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی علم نہیں حاصل کیا حضرت خضر علیہ السلام سے۔ یہ قرآن جو ہے یہ آیتوں کو کون جھٹلا رہا ہے؟ یہ ہم جھٹلا رہے ہیں آیتوں کو؟ یہ آپ خود مرزا محمد علی انجینئر صاحب، یہ خود آپ جھٹلا رہے ہیں۔ آپ شہرت میں اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو قرآنی آیات بھی نظر نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے بچائے رکھے.